بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول حب انید از قلم وہیبہ فاطمہ کی قسط نمبر 8 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ مرتضیٰ آفس سے لیٹ نائٹ واپس آ رہا تھا جب اسے دعا کی کال آئی۔ اس نے فون یس کر کے کان کو لگایا تو پیروں تلے سے جیسے زمین ہی سے رک گئی۔ مرتضیٰ نے گاڑی بھگائی تھی اور فوراً دعا کے گھر پہنچا۔ وہ جانتا تھا یہ وقت بھی آئے گا، مگر اتنی جلدی یہ سوچا نہیں تھا۔ اس نے تو بالا ہی بالا تیاری کی تھی اور اب اتنی ایمرجنسی پڑ گئی تھی۔ مناہل کی کافی دن سے طبیعت بوجھل سی رہنے لگی تھی، مگر چیک اپ کروانے پر جو خوشخبری سننے کو ملی وہ آسمان میں اڑنے لگی تھی۔ ایک تو ان 2 ماہ میں من چاہے شخص کی قربت اور پہلو میں جیسے اس کے دل کی ملکہ بن کر گزارے تھے۔ وہ خود کو بہت اہمیت دینے لگی تھی اور اب تو جنت سمٹ کر اس کے قدموں میں بچھنے والی تھی، تو وہ کیوں ناز نہ کرتی خود پر؟ اور وہ شخص یہ خبر سن کر کیا ری ایکٹ کرے گا، یہ سوچ سوچ کر مناہل کے دل میں ابھی سے گدگدی سی ہو رہی تھی۔ سب سے پہلے یہ خبر اس نے ناظرہ بیگم کو سنائی تھی۔ وہ بھی بے تحاشا خوش تھی۔ رات کافی لیٹ انہوں نے اس کا انتظار کیا، مگر اس نے فون کر دیا کہ وہ ایک ضروری کام میں مصروف ہے تو صبح ہی آئے گا۔ خوشبوؤں میں ہی بسی وہ اپنا وجود پور پور اس کے لیے سجائے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ دن کا 1 بج چکا تھا اور اس کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ اس گڈ نیوز کی وجہ سے ناظرہ بیگم بھی بے تحاشا خوش تھی، مگر مناہل نے انہیں منع کر رکھا تھا وہ قلب کو کچھ نہ بتائے، تو وہ یہ خبر خود اسے سنانا چاہتی تھی۔ باہر گیٹ پر گاڑی رکنے کی مخصوص ہارن کی آواز آئی تو وہ بھاگ کر اپنے کمرے سے باہر آئی۔ ناظرہ بیگم بھی کچن کی کھڑکی سے مسکراتی یہ نظارہ دیکھنے لگی، مگر ان کے ہونٹوں کی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہوئی جب سامنے کا منظر اور مناہل کا لٹے کی طرح سفید پڑتا چہرہ دیکھا۔ قلب سنجیدگی سے گیٹ سے اندر داخل ہوا اور اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ازکا بھی تھی۔ وہ ناظرہ بیگم اور مناہل کو نظر انداز کرتا اسی لیے اوپر کے پورشن کی طرف بڑھا تھا، جس کا ایک کمرہ کل ہی اس نے خود سیٹ کیا تھا۔ مناہل بے تحاشا آنسو بہاتی ناظرہ بیگم کے کمرے میں بند ہوئی تھی۔ مرتضیٰ کچھ ہی دیر میں نیچے آیا تھا۔ ناظرہ بیگم اسی کے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی اور سرد اسپاٹ چہرہ لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ مناہل کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ کمرے میں ناظرہ بیگم کے روبرو آیا تو ناظرہ بیگم کا بے اختیار ہاتھ گھوما تھا۔ ایک زناٹے دار تھپڑ مرتضیٰ کے گال پر پڑا تھا۔ مرتضیٰ نے شاکڈ اسٹیٹس میں ماں کو دیکھا۔ امی، اس نے بولنا چاہا۔ ناظرہ بیگم نے اس کا گریبان پکڑا۔ کیا گل کھلا کر آئے ہو مرتضیٰ؟ قسم خدا کی، آج اگر تم نے اس بچی کے ساتھ کوئی زیادتی یا ناانصافی کی ہوئی تو میں اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں گی تمہاری۔ ناظرہ بیگم پنگاری تھی، جبکہ اتنے میں ہی وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ مرتضیٰ بوکھلایا اور انہیں تھام کر صوفے پر بٹھایا، ان کی جانب پانی کا گلاس بڑھایا جو کہ انہوں نے ہاتھ مار کر زمین پر پھینک دیا۔ مرتضیٰ نے سر سی آباری، کیا یار امی، آپ دنیا کی پہلی ماں ہیں جنہیں اپنے بیٹے پر ہی بھروسہ نہیں اور اسے آپ اتنی اہمیت دیتی ہیں جس سے شروع دن سے میں جیلس فیل کرتا تھا اور یہی میری اس کے وجود سے چڑ کا سبب بنی۔ مرتضیٰ نے اس کے پاس بیٹھے زبردستی اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں جیسا کہ آپ یا وہ بے وقوف لڑکی سوچ رہی ہے۔ مرتضیٰ نے ان کا چہرہ پکڑ کر اپنی جانب گھمایا اور انہیں ازکا پر بیتنے والا تمام احوال سنائے۔ مجھے معلوم تھا امی کہ ایاز صاحب اسے قبول نہیں کریں گے۔ وہ ناراضگی اس قدر ہے کہ وہ کبھی ازکا کو دوبارہ اس گھر میں پناہ نہیں دیں گے۔ ہوا بھی یہی۔ آج صبح دعا نے جب مجھے فون کر کے بلایا تو ایاز صاحب نے ازکا کو گھر سے باہر پہ نکال پھینکا ہوا تھا۔ وہ کئی بار خودکشی کرنے کی کوشش کر چکی ہے۔ ناظرہ بیگم نے کچھ کہنے کو منہ کھولا، مگر مرتضیٰ نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ جانتا ہوں امی جان، جانتا ہوں۔ اب آپ یہ کہیں گی کہ مجھے اس سب سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے ساتھ جو مرضی ہو تو خدا کی قسم اٹھانے کے بعد آپ کی قسم اٹھا سکتا ہوں امی کہ وہ جیے یا مرے، مجھے رتی برابر فرق نہیں پڑتا، مگر میں یہ سب کرنے کے لیے پھر بھی مجبور ہوں۔ وہ کیوں؟ صرف اپنی بہن دعا کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی یہ آپ کی اور آپ کی بہو کی کرم نوازی ہے جس نے مجھ جیسے حیوان کو انسان بنا دیا۔ اگر میں پہلے جیسا مرتضیٰ ہوتا تو پہلے مجھے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اب میں مناہل کا مرتضیٰ ہوں جسے اس نے خواتین کی عزت کرنا سکھایا۔ اور یقین کریں امی، اگر ازکا کی جگہ یہاں کوئی بھی ہوتا تو میں انسانیت کے ناطے مناہل اور دعا کے لیے اس کی ایسی ہی مدد کرتا جیسا کہ کر رہا ہوں۔ وہ محض چند دن یہاں رکے گی، میں کوئی اچھی سی جگہ دے کر اس کی وہاں شادی کر دوں گا۔ آپ بے فکر ہو کر رہیں
آپ بے فکر ہو جائے۔ مرتضیٰ اپنی بات سنا کر خاموش ہو گئے۔ ناصرہ بیگم کو سکون آیا، بلکہ اب انہوں نے اس کا ماتھا چوما تھا، مگر اسے کیسے مناؤں گے؟ وہ تو میرے کمرے میں گھسی روئی جا رہی ہے۔ ناصرہ بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ اسے مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے امی۔ بتائیے، ان 2 ماہ میں نے اس کو محبت، تحفظ، عزت و احترام دینے میں کیا کمی رکھی ہے؟ ایک ذرا برابر بھی نہیں۔ جو وہ یوں پل بھر میں بے اعتبار ہو رہی ہے، تو کیا میرا حق نہیں کہ میں جو اس پر بے تحاشا محبتیں نچھاور کر رہا ہوں، وہ مجھ پر ذرا سا اعتبار کر کے میری محبت کو معتبر کر دیتی؟ مرتضیٰ نے الٹا ان سے شکوہ کناں لہجے میں کہا تو ناصرہ بیگم پل بھر کو خاموش ہوئی تھی۔ اچھا نہ، اس کی حالت اس وقت ایسی نازک ہے کہ وہ ذرا سی بات بھی دل پر لے گی، تبھی ایسا کر رہی ہے۔ جب ناصرہ بیگم اب بھی اسی کی طرفداری کرنے سے باز نہ آئی تو مرتضیٰ نے انہیں چھوٹی سی گوری سے نوازا۔ وہ گہرا مسکرائی۔ کیسی نازک حالت؟ کیا ہوا اسے؟ مرتضیٰ نے پھر بھی فکر مندی سے پوچھا۔ باپ بننے والے ہو تم، اور میں دادی، ناصرہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ واقعی سچ میں امی؟ مرتضیٰ نے ناصرہ بیگم کا گلے لگا کر جھنجھوڑ ڈالا۔ ارے میاں، معاف کرو مجھے اور جاؤ اپنی جورو کو مناؤ۔ اس حالت میں اس کا ٹینشن لینا ٹھیک نہیں۔ ناصرہ بیگم نے جھنجھلا کر اسے پرے دھکیلا تو وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ جاتا ہوں۔ ایک تو یہ بزدل چوہیا بھی آپ کی شہ پر شیرنی بن جاتی ہے، لگتا ہے آج میری مونچھوں کو واقعی نوچ پھینکے گی۔ مرتضیٰ نے بھی جھنجھلا کر کہا تو ناصرہ بیگم گہرا مسکرا دی۔ وہ باہر جانے لگا تو اس کا فون رنگ ہوا۔ نمبر دیکھا تو راہیم کا تھا۔ یس کر کے کان کھل گیا۔ السلام علیکم، کیسے ہو اور کیا کر رہے ہو؟ مرتضیٰ نے پوچھا۔ مرنے لگا ہوں، راہیم کی بھیگی آواز ایئر پیس میں سے سنائی دی تو مرتضیٰ چونکا، ماتھے پر ڈھیر سارے بال آئے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ آدھی دوپہر کوئی بنگ پی لی ہے کیا؟ اور تم ڈرائیو کر رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ راہیم، کم آن، بات کرو مجھ سے۔ مرتضیٰ پریشانی سے بولا تھا۔ راہیم نے پہلے کبھی ایسے بیہیو نہیں کیا تھا۔ راہیم اسے آہستگی سے سب بتاتا چلا گیا۔ امی، مجھے بہت ضروری کام ہے، مجھے کچھ دیر ہو جائے گی لوٹنے میں۔ آپ اس بزدل چوہیا کا خیال رکھیے گا، میں لوٹ کر بات کرتا ہوں اس سے۔ مرتضیٰ نے ناصرہ بیگم کو کہا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ فون ہنوز کان کو لگایا ہوا تھا۔ دوسری طرف وہ جس کا محبت نے دل کا لہو نچوڑ ڈالا تھا، وہ رو رہا تھا شاید۔ راہیم، اتنا کچھ ہو گیا اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ مرتضیٰ نے دانت پیس کر کہا۔ تو کیا کرتا، ابھی تک تو خود ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اب بات میری برداشت سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ مرتضیٰ، میرا دل گھٹ جائے گا اس کے بغیر۔ وہ قرب کے جانے کون سی انتہا پر تھا۔ گاڑی الگ ہچکولے کھا رہی تھی۔ اچھا، تم ہو کدھر؟ مرتضیٰ گاڑی لے کر نکلا ہے۔ لاہور ہی آیا ہوں، وہ پھر روندی آواز میں بولا۔ اچھا، میرے اپارٹمنٹ میں آؤ، بھابھی کو بھی میں لے کر آؤں گا۔ مرتضیٰ ابھی بات ہی کر رہا تھا کہ ایک دھماکے کی آواز فون میں سے گونجی تھی۔ راہیم، بات کرو مجھ سے۔ مرتضیٰ بلبلایا تھا، مگر کال ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی۔ قریباً شام کے 5 بجے وہ راہیم کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ راہیم کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، مگر سد شکر کے کافی بچت ہو گئی تھی۔ وہ ہاسپٹل سے اس کی مرہم پٹی کروا کر میڈیسن وغیرہ دلوا کر اسے اپنے اپارٹمنٹ چھوڑ کر آیا تھا، اور اس چکر میں دن کے 1 سے اب شام کے 5 بج رہے تھے۔ اس نے دعا سے منیہا کے گھر کا کال کروائی تھی، یہ کہلوا کر کے وہ مناہل ہے اور منیہا سے بات کرنا چاہتی ہے، تو پتہ چلا کہ حیا صاحب اور زہرا بیگم گھر پر نہیں ہیں، اور مرتضیٰ کے لیے خوش قسمتی سے کافی اچھا ثابت ہوا ہوتا۔ وہ جانتا تھا وہ گھر میں اکیلی ہے، سو دروازہ نوک کیا۔ منیہا ہی باہر گیٹ تک آئی تھی۔ کون؟ بھابھی، میں مرتضیٰ، پلیز دروازہ کھولیں اور چلیں میرے ساتھ، راہیم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ مرتضیٰ نے دروازے کے باہر سے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچی۔ مرتضیٰ بھائی، یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ یہ کیا کیسے ہوا؟ وہ حواس باختگی میں بغیر سوچے سمجھے بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی، چادر، موبائل اور اپنا پرس اٹھایا اور باہر آئی۔ بغیر سوچے سمجھے مرتضیٰ کے ساتھ اس گھر کی دہلیز پار کر گئی، جیسے پار کرنے کو حیا صاحب نے سختی سے منع کیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک اپارٹمنٹ کے باہر گاڑی کے پہیے چرچرائے، وہ بہا کر گاڑی سے نیچے اتری۔ مرتضیٰ بھائی، یہ کیا؟ آپ مجھے ہاسپٹل لے کر جانے کی بجائے یہاں اس اپارٹمنٹ میں کیوں لے کر آئے ہیں؟ وہ روتی ہوئی بولی۔ کیونکہ راہیم یہی ہے، مرتضیٰ نے اطمینان سے کہا۔ کیا؟ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ ایک مرتبہ پھر شاید وہ منیہا کی ذات کی نفی کرتے ہوئے دھوکے سے اسے یہاں بلا چکا ہے، شاید اپنے ہی باپ کو نیچا دکھانے یا منیہا کو پھر سے توڑنے۔ مرتضیٰ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ یہ لڑکیاں بھی کتنی جلدی اپنے دل میں الٹا سیدھا سوچ کر غلط فہمیاں پال لیتی ہیں۔ بھابھی، اگر آپ کو ایکسیڈنٹ والی بات جھوٹ لگتی ہے تو یہ غلط فہمی دور کر لیں، کیونکہ آپ کو یہاں تک لانے کے لیے میں اتنی سیریس بکواس ہرگز نہیں کرتا، نہ ہی فضول قسم کا جھوٹ بولتا۔ ایکسیڈنٹ دن میں 1 بجے کے قریب ہوا تھا۔ میں اسے ہاسپٹل لے کر گیا تھا، مرہم پٹی کروا کر میڈیسن لے کر یہاں لے کر آیا۔ مرتضیٰ نے سنجیدگی سے کہا تو منیہا کے رونے میں کمی واقع ہوئی۔ وہ بے چینی سے اندر کی جانب بڑھی۔ مرتضیٰ اسے لیے ایک روم میں آیا تھا۔
جہاں وہ بیڈ پر نڈھال سا نیم دراز تھا۔ جسمانی زخموں سے زیادہ تو اسے اس کے دل اور دماغ میں چھیڑتی ایک جنگ نے تکا کر نڈھال کر ڈالا تھا۔ آہٹ محسوس ہونے پر راہم نے آنکھیں کھول کر دروازے کی جانب دیکھا۔ ایک میٹھی سی خوشبو کا نرم جھونکا اس کی سانسوں سے ٹکرایا تھا۔ دروازے سے ہوائیاں اڑے چہرے کے ساتھ اسے آتا دیکھ رکوپے میں ایک سرور سا دوڑ گیا تھا۔ وہ تو یوں ہی اب تک اس کی توجہ حاصل کرنے کو 101 نسخہ آزما چکا تھا، جبکہ وہ تو بڑی آسانی سے اس کی بھرپور توجہ حاصل کر سکتا تھا، جبکہ اب منیہا کی تمام تر بے توجہی اور بے نیازی کا بت چکنا چور ہو کر پاش پاش ہوا تھا۔ راہم کو معمولی سے زخم آئے تھے، مگر اس کی لہو لہان شرط دیکھ کر منیہا راہم ابری کا چہرہ لٹھی کی طرح سفید ہوا تھا، اور اب وہ کھڑی جہاجوں نیر برسا رہی تھی۔ قدم آگے بڑھانے کی تو ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مرتضیٰ اسے کمرے میں چھوڑ کر خود دروازہ باہر سے بند کر کے باہر آ گیا۔ راہم بیڈ سے اٹھ کر آہستگی سے چلتا اس کے قریب آیا تھا، آنسوؤں سے تر چہرہ نرمی سے صاف کیا۔ اگر راہم ابرک حیات اس دنیا میں کسی چیز کے لیے تڑپ رہا تھا تو وہ صرف سامنے کھڑے وجود کی غربت تھی۔ راہم نے اسے اپنے کشادہ سینے میں بھینچا تھا۔ اچھا ہے نا من، مر جاؤں میں، یہ جو روز روز تمہیں پریشان کرنے آتا ہوں، ایک مرتبہ ہی جان چھوٹ جائے گی تمہاری بھی۔ راہم نے ایک مرتبہ پھر اس کی دکھتی رگ کمزور دے کر اس پر وار کیا تھا شاید، اور وہ بلبلا اٹھی تھی۔ راہم، وہ چلائی اور اس کے سینے میں منہ دیے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ تو بول کیوں نہیں دیتی کہ تم بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی، جیسے میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر؟ راہم بھی بے بسی سے کہا تھا۔ وہ راہم کے کہنے پر اب گھر واپس آ گیا تھا۔ راستے میں آتے ہوئے اگر کسی کا خیال دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا تو وہ بس منائل تھی۔ وہ تیزی سے گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ بزدل چوہیا اپنے دماغ میں جانے کیا کیا کھچڑی پکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ مرتضیٰ بس اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کلب، کسی نے پکارا۔ اندر لاؤنج کی جانب بڑھتے ہوئے اسے باریک سی آواز آئی تو وہ چونکا، اور جہاں سے اسے پکارا گیا تھا ادھر دیکھا، سامنے سیڑھیوں پر اسکا کھڑی تھی، اور اس کے بارے میں تو سرے سے بھول ہی گیا تھا۔ وہ اس کے پکارنے پر سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ کیا بات ہے؟ لہجہ اجلت بھرا تھا۔ اسکا نے حسرت سے اسے دیکھا۔ وہ دراصل مجھے بھوک لگی ہے، میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، تو اگر کھانے کو کچھ مل جاتا تو۔ وہ اپنے ناخن کھرچتی بولی، لہجہ ذرا بھی جھجک نہیں تھی، بلکہ یوں تھا جیسے اپنا حق مانگ رہی ہو۔ مرتضیٰ خواہ شرمندہ ہوا تھا۔ یہی سوچا چند دن کی مہمان ہی سہی، اسے خود اس کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے، اور اب تو صبح سے رات ہو چلی تھی۔ اس نے مڑ کر دروازہ دوبارہ اسے پوچھا تک نہیں تھا۔ تم چلو اوپر، میں لاتا ہوں، مرتضیٰ نے عام سے لہجے میں کہا، اور وہ اوپر چلی گئی۔ مرتضیٰ کچن میں آیا۔ کھانا تو دوپہر سے بنا پڑا تھا شاید، مگر کسی نے کھایا ہی نہیں تھا۔ اسے مناہل پر غصہ آیا۔ چوہیا پہلے ہی مریل سی ہے، اوپر سے اب تخلیق کے مرحلے سے گزرتے خود سے اتنی لاپرواہی۔ تم سے تو میں بعد میں نپٹوں گا چوہیا۔ دل میں بڑبڑاتے اس نے کھانا ٹرے میں لگایا اور اوپر کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ کمرے میں سامنے ہی ایک پلنگ پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں تھی۔ آہٹ پر نگاہیں سامنے اٹھا کر دیکھا تو پلٹنا بھول گئی۔ سامنے وہ ڈارک براؤن پینٹ کے اوپر سفید شرٹ میں براؤن لیدر جیکٹ پہنے، شاندار سا، اس کی دسترس سے بہت دور تھا۔ کاش کھرے کھوٹے کی پہچان کر پاتی تو آج یوں در در نہ بھٹک رہی ہوتی۔ حسرتیں دل میں اپنا پن پھیلانے لگی تو آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ اندر آ کر ٹرے ایک ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ سیدھا ہو کر گلا کھنگارا، اسکا چونک کر سیدھی ہوئی اور اپنی خفت مٹانے کو ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تمہارا کزن میرے آنے سے ناخوش ہے شاید، اسکا کا لہجہ خفت سا تھا۔ تمہاری کزن میرے آنے سے ناخوش ہے شاید، اسکا کا لہجہ خفیف سا تھا۔ وہ کزن کے ساتھ ساتھ بیوی بھی ہے میری، اور میرے ہونے والے بچے کی ماں، اور میرے معاملے میں یوں ہی پوزیسو ہے، میرے سائے پر بھی کسی کا سایہ برداشت نہیں کرے گی۔ مرتضیٰ نے سادہ سے لہجے میں اسے بتا کر اچھی طرح باور کروا دیا تھا کہ وہ ابھی نگاہوں کو کنٹرول رکھے، جبکہ اس کا چہرہ دیکھنے کے قابل تھا۔ بہت مبارک ہو، کچھ لمحوں بعد آخر منہ سے نکل ہی گیا۔ بہت شکریہ۔ مرتضیٰ نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ لیکن اگر تمہیں معلوم تھا وہ اتنی ناراض ہوگی تو مجھے بقول دعا کے اپنے اپارٹمنٹ لے جاتے۔ اسکا کا اب دم گھٹنے لگا تھا۔ یہاں میرا دماغ خراب نہیں محترمہ، مانا کہ میں اچھا ہوں اور صرف دعا کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، مگر اتنا بھی نہیں کہ ایک نامحرم کو اکیلے اپنے پرسنل اپارٹمنٹ میں رہنے دوں۔ کل کو پھر 1000 طرح کے سوال اٹھتے مجھ پر۔ ابھی تو یہاں ہوں کیونکہ میری فیملی یہاں ہے، جس کے بیچ تم بے فکری سے رہ سکتی ہو۔ میں جلد ہی تمہارے لیے کچھ اچھا سا بندوبست کر دوں گا۔ مرتضیٰ نے اس کی ساری غلط فہمی یا خوش فہمیاں پل بھر میں دور کی تھی۔ وہ بول کر نیچے آیا اور اپنے کمرے کی جانب جانے کے بجائے ناصرہ بیگم کے کمرے کی طرف آیا۔ جانتا تھا کہ اسے ناراض ہو کر میکے گھسنے کا دوڑا پڑتا تھا۔ ناصرہ بیگم کے کمرے کے دروازے پر حیرت و بے یقینی سے اس کے قدم جم چکے تھے جب مناہل کی روتی اور غصے سے بھری ضدی سی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ کچھ نہیں کہنا مجھے پھپھو امی، کچھ نہیں کہنا، بس اپنے بیٹے سے بولے مجھے طلاق دے دے، ابھی کے ابھی، نہیں رہنا میں نے ان کے ساتھ۔ انہیں بولیں جیسے لانا ہے اسے گھر
घर लाएं, जैसे रखना है रखें, बल्कि इस घर में क्यों जितनी दीदा दिलेरी से इस घर में लाए हैं, इसी जुर्रत से अपने कमरे में भी ले जाएं। बकवास बंद करो मनाइल। क्या चाहती हो? या चाहती हूँ मैं गुद्दी में से तुम्हारी जुबान खींच लूँ? मुर्तज़ा दौड़ा था और इसकी दाढ़ इतनी बुलंद थी कि मनाइल अपनी जगह पर उछली थी। नाज़रा बेगम ने बेबसी से दोनों को देखा था। तख्लीक, तहम्मुल, सब्र, दरगुजर जैसी कोई चीज़ दोनों में ही नहीं थी। एक शेर थी तो दूसरा सवा शेर। 2-3 ढक भर के इसके सर पर पहुंच चुका था। क्या बोल रही थी अम्मी से? अभी दोबारा मुझसे कहो। वो दांत पीस कर घुर्राया था और जो इसके नर्म मीठे लहजे की आदी हो चुकी थी। इतने दिनों बाद फिर से इसे आदमखोर ड्रेकुला के रूम में देखती सामने देख मनाइल का दिल उछल कर हलक में आया था। तभी घुटनों में मुंह देकर बेआवाज रोने लगी। मगर कब तक? मुर्तज़ा ने बाजुओं से खींच कर इसे बेड से नीचे उतारा। वो सदमे से इसे देखेगी। मुर्तज़ा आराम से। नाज़रा बेगम इसका जारहाना अंदाज देकर दहल गई थी, मगर वो ज़बरदस्ती इसे कमरे से बाहर लाता चला गया। मुर्तज़ा छोड़े मेरा बाजू, इसने रोते हुए मज़ाहमत की, जिसका उल्टा असर ही हुआ था। वो ज़रा सा झुककर इसे बाहों में भर चुका था। कल वो झुंझलाई थी, झटपटाई थी, मगर वो इसीलिए अपने कमरे में ही आकर रुका था। इसके आंसुओं की परवाह किए बगैर इसे बेड पर उतारा। हिलना मत यहाँ से मन्नू, अभी आता हूँ मैं, इसने संजीदगी से कहा और वापस पलट गया। मनीहा काफ़ी देर से इसके सीने से लगी रोई जा रही थी। इतने दिनों का गर्दो गुबार निकाल चुकी थी। अपनी सिचुएशन और हयात साहब के मना करने के बावजूद वो कहाँ और किस के साथ थी। इसके साथ वो क्या क्या कर चुका था, इस बात का तदराक होते ही वो झटके से इससे दूर हुई थी। राहिम ने पहले तो हैरत से देखा, फिर इसके इस तरह खुद से दूर होने पर इसके माथे पर बेशुमार बल आए थे। मन प्लीज़, अब जो बोल रहा हूँ इसे गौर से सुनना। मनीहा, राहिम, अब्रिक हयात को मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करता हूँ। अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। नहीं खो सकता तुम्हें। तुम आदत बन चुकी हो मेरी, या मैं आदी हो गया हूँ तुम्हारा। तुमसे अलग होकर अब जी नहीं पाऊँगा। सुन रही हो ना तुम? मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? आई लव यू सो मच। मुझे समझने की कोशिश करो। मैं अपने गुजरे रवैये की माफ़ी मांगना चाहता हूँ तुमसे। मन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। राहिम ने इसे बेबसी से पुकारा। इसके इस इज़हार पर वो पल भर को साकित हुई थी। मुझे वापस जाना है राहिम, मनीहा ने इसे निगाहें चुराते हुए कहा। अब वो दोबारा इस मोहब्बत के दाम में तो फंस कर अपनी खुददारी का हर गिज दाव पर नहीं लगाने वाली थी। तभी वापसी के लिए जाने को परतोले वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। जब राहिम ने इसकी कलाई थामी, मनीहा को रुकना पड़ा। राहिम कुछ कहता कि टेबल पर पड़ा फ़ोन चिंगाड़ा उठा। पीछे मुड़कर देखा तो हयात साहब का था। इसने सर से सांस खींची और मनीहा को साथ लिए फ़ोन के जाने बढ़ा। मनीहा ने अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश की, मगर कामयाबी ना हो पाई। राहिम ने इसे बेड पर बिठाया था और कलाई हनूस साम रखी थी। वो कसमसाई थी और मुसलसल अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान राहिम ने कॉल यस करके फ़ोन कान को लगाया था। अस्सलाम वालेकुम बाबा, राहिम ने नरमी से कहा। राहिम, एक ही मरतबा पूछूंगा, मनीहा कहाँ है? तुम ज़बरदस्ती से घर से लेकर गए? किधर है वो? कहाँ है इस वक्त? वो तुम्हारे साथ है ना? हया साहब फ़ोन पर धाड़े थे। मैं एड्रेस भेज रहा हूँ बाबा, आइए और इसे ले जाइए, राहिम ने कहा। फ़ोन बंद किया और एड्रेस सेंड करके फ़ोन गुस्से से बेड पर उछाला और वो जो अपनी कलाई इसकी वहशी गिरफ्त से छुड़वाने के लिए मचल रही थी, दम साध गई। राहिम ने लौहान आंखों से इसे देखा, जो अब सर झुकाए बैठी अपने लब बुरी तरह कुचल रही थी। राहिम ने बाजुओं से थाम कर इसे अपने रूबरू खड़ा किया। मनीहा, इधर देखो और इधर मेरी आंखों में देख। आंखें डालकर मुझसे अदायगी का मुतालबा करो। कम ऑन, वो गुर्राया था। छोड़े मुझे राहिम। वो मछली पूरा वजूद कांप रहा था और असाब इस सारी सूरत हाल से शल हो चुके थे। वह यहाँ से इसके सवालों से इससे खुद से कहीं दूर भाग जाना चाहती थी। कहा था ना मैं कभी तुमसे दस्तबदारी इख्तियार नहीं करूँगा। कहा था ना कि नहीं करूँगा। कहा था कि नहीं। इसकी मुसलसल खामोशी और आंसू बहाते देख राहिम के आसाब चटक रहे थे। जैसे वो इसके जितना करीब आना चाहता था, वो इससे इतना ही दूर भाग रही थी। और ये बात राहिम अब्रिक हयात के लिए बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त साबित हो रही थी। इस वक्त राहिम ने इसकी कमर के गिर्द बाजू हमाइल करके इसे खुद में भींचा था और पिछली गर्दन के गिर्द हाथ लपेटकर इसके चेहरे से वो कीमती नमकीन मोती चुनने लगा था। छोड़े मुझे। आज इसकी कुर्बत में, इसके लम्स में एक अलग किस्म की हिद्दत और जुनून सा था। मनीहा के लिए इसे लगा इसका पूरा वजूद सुलग उठेगा। मनीहा इसके इस जानलेवा कुर्बत में शदीद घबराई थी। राहिम, जाने दे मुझे, छोड़ें। वो इसके सुल्ग तलब कान के करीब गर्दन पर महसूस हुए तो मनीहा की जान निकलने वाली हो गई। तभी बेतहाशा बर्दाश्त करते इसके कंधों से शर्ट मुठियों में जकड़ी। बस एक यही काम नहीं कर सकता तुम्हें छोड़ने का, कहते राहिम ने इसकी कान के लोगों लबों तले दबाया। मनीहा ने सिसकी सी भरी थी।
راہم اب اس کے گردن میں منہ دیے بس اس کے دل کی دھڑکن محسوس کر رہا تھا۔ راہم کا دل چاہا کہ وہ اس کے اتنے قریب آئے کہ اسے منیہا کا دل اپنے سینے میں دھڑکتا محسوس ہو، مگر وہ تو اب خود راہم سے بھی زیادہ ظالم بنی ہوئی تھی۔ منیہا کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ راہم، میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ وہ نڈال ہوئی۔ راہم نے اس کے بالوں سے منہ نکالا، بغور اس کا بجھا چہرہ دیکھا، پھر نگاہوں ان کے نازک لبوں پر آ ٹھہری، جن پر وہ پہلے ہی اپنے دانتوں سے ستم ڈھا کر انہیں لال ٹماٹر کر چکی تھی۔ بے تحاشا بے چین ہوتے کسی صحرا میں صدیوں سے بھٹکے پیاسے کی طرح اس نے محبت کا جام اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ منیہا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھی، پھر اس کی شدت سہتے اس نے بہت زور سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ تو پہلے ہی سینے میں سانس اٹکائے ہوئے تھی، اب اس ستم گر نے پھر جیسے اس کی سانسیں اپنے سینے میں اتار لی تھی۔ راہم کے کالر میں جھٹکا سا آیا تھا، مگر وہ کہاں سے راب ہو پایا تھا؟ دل تو یوں منہ زور ہو رہا تھا جیسے ہر حد پار کر جانے کو تیار ہو، اکسا رہا ہو۔ وہ پوری طرح اس کی جان لیوا اس کی جان لبوں پر لا کر نرمی سے اس سے الگ ہوا تھا۔ وہ اس کے کندھے پر گری تھی اور گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ کتنے افسوس کی بات تھی کہ وہ اب بھی صرف اپنی منمانیاں کرنا چاہتا تھا۔ منیہا کا دل کیا دھاڑی مار مار کر روئے۔ منیہا جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی تھی۔ اب مجھ سے دور نہیں جا پاؤ گی من، آئی پرومس ٹو یو، راہم نے یہ کہا تھا اور بیڈ پر سکون سے نم دراز ہو گیا۔ منیہا چادر درست کرتی صوفے پر بیٹھی، اب چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھر رونے کا شغل فرمانے لگی تھی۔ اب جب حیا صاحب اور زہرا بیگم ادھر ہی آنے والے تھے تو اسے تو انتظار کرنا ہی تھا۔ قریباً پون گھنٹے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر چوکیدار نے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ لوگ اندر آئے۔ سب سے پہلے دھاڑ سے دروازہ کھول کر حیا صاحب ہی اندر آئے تھے۔ بے غیرت آدمی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ حیا صاحب کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ راہم، زہرا بیگم اس کی لہولہان شرٹ اور پٹی میں جکڑا سر دیکھ کر اس کی جانب لپکی تھی۔ حیا صاحب لاکھ ناراضگی کے باوجود اس کی یہ حالت دیکھ کر اب کافی پریشان نظر آ رہے تھے۔ کیسے ہوا یہ سب؟ کیا ہوا؟ حیا صاحب اس کے سرہانے بیٹھے تھے، جبکہ زہرا بیگم اس کی زرد رنگت دیکھ آنسو بہانے لگی تھی۔ آپ لوگوں سے ہی ملنے آ رہا تھا تو معمولی سا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب ٹھیک ہوں۔ مرتضی ہاسپٹل لے کر گیا تھا تو واپسی پر ادھر لے آئے، اس کا اپارٹمنٹ ہے یہ۔ گھر گیا تو آپ لوگ تھے نہیں، اسی لیے وہ منیہا کو ساتھ لے آیا، اس نے آہستگی سے بتایا۔ چلو گھر چلو، میں گاڑی لے کر آ رہا ہوں، حیا صاحب نے سنجیدگی سے کہا اور بازو سے تھام کر اسے اٹھایا۔ وہ بھی چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ وہ چاروں وہاں سے اپنے گھر کے لیے نکلے تھے۔ راہم نے سیٹ کی بیک سے سر ٹکا کر سکون سے آنکھیں موند لی۔ وہ گھر پہنچے تو راہم کو گاڑی سے نیچے اتارا۔ حیا صاحب اسی لیے اس کے کمرے میں آئے تھے۔ منیہا، بیٹا ہلدی والا دودھ بنا لاؤ، زہرا بیگم نے منیہا کو کہا تو کچن میں چلی گئی۔ راہم بے چین سا تھا، اب چوٹوں میں پھر سے درد اٹھنے لگا تھا۔ بابا مجھے میڈیسن دے دیں پلیز، یا پین کلر انجیکشن لگا دیں، اس نے حیا صاحب کو پکارا تھا۔ وہ بھی اولاد کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو گئے تھے۔ پھر ساری ناراضگی بھلا کر وہ فی الحال اس کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئے۔ رات تک تینوں اس کے پاس بیٹھے رہے۔ پھر راہم نے ہی انہیں زبردستی اپنے اپنے روم میں بول کر بھیجا کہ وہ آرام کریں۔ حیا صاحب اپنے روم میں چلے گئے۔ زہرا بیگم جانے کے لیے اٹھی تو منیہا بھی ان کے ساتھ ہو لی۔ راہم نے ایک حسرت بھری نگاہ اس نازک سی جان پر ڈالی، کاش وہ اس کو روک سکتا۔ زہرا بیگم نے ہی منیہا کی جانب ملتجی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ منیہا بیٹا تم اسی کمرے میں رہو، اگر رات کو راہم کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی بیٹا تو خیال رکھنا میرے بیٹے کا، ایک ماں کی گزارش سمجھ کر رہ جاؤ ادھر۔ وہ جب سے یہاں بیٹھی تھی راہم کی منیہا کی جانب بار بار اٹھتی ایک حسرت بھری نگاہ کب سے نوٹ کر رہی تھی، تو تبھی اب اس سے گزارش کر بیٹھی، کیسی بات کر رہی ہیں آپ امی، آپ پلیز جائیں، آپ جائیں کہ بے فکر ہو کر سوئیں، میں ادھر ہی ہوں اور خیال رکھوں گی راہم کا۔ منیہا نے انہیں تسلی دی، وہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ منیہا نے ڈور لاک کیا۔ راہم نے ایک سکون بھری سانس کھینچ کر آنکھیں موند لی، مگر جب کافی دیر بیڈ پر کوئی حرکت نہ ہوئی تو آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ وہیں صوفے پر آڑی ترچھی لیٹنے کی تیاری میں تھی۔ منیہا پلیز یہ شرٹ اتارنے میں میری ہیلپ کر دو یار، مجھے خون کی اسمیل آ رہی ہے اس میں سے یار، اس نے روحانسی سی شکل بنا کر کہا تھا۔ آئی ایم سوری، ہمارے کسی کے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ آپ کو چینج کروا دیں۔ وہ سر پر ہاتھ مار کر اٹھی تھی، قریب آئی اور نرمی سے شرٹ اتارنے میں اس کی مدد کی۔ وہ شرٹ اتار چکی تو راہم نے اس کی کلائی تھامی تھی۔ ادھر بیڈ پر ہی لیٹ جاؤ یار، زخمی ہوں کچھ نہیں کہوں گا، جو اتنا ڈر رہی ہو، راہم نے بظاہر سنجیدگی سے کہا مگر آنکھوں میں شرارت کی چمک تھی۔
میں کیوں ڈرنے لگی آپ سے؟ وہ سادگی سے کہتی بیٹھ کے دوسری جانب آ کر نیم دراز ہوئی تھی۔ شاید اس نے صحیح سے سنا نہیں تھا جو راہیم نے ابھی ابھی گوہر افشانی کی تھی، اسی لیے اس نے لیٹ کر اپنی آنکھیں موندی ہی تھی کہ راہیم نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا، اپنی پناہوں میں لے کر اس کے گرد مضبوط حصار قائم کیا تھا، جس میں سے وہ چاہ کر بھی نہیں نکل سکتی تھی، اور یہ اتنی اچانک ہوا تھا کہ وہ سوائے بکھلانے کے کچھ نہیں کر پائی۔ راہیم، وہ گھبرا کر بولی تھی۔ شش! اس نے بڑے عجیب طرح اس کے گداز لبوں پر انگلی رکھی تھی۔ کیا خیال ہے من، آج یہ ہمارے بیچ کی تمام دوریاں ختم نہ کر دی جائیں، محبت میں پاگل ہو کر ہر حد پار نہ کر لی جائے؟ وہ اس کی گردن میں منہ دیے جذبوں سے چور گمبھیر بوجھل آواز میں بولا تھا۔ نہیں، منیہا نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا تھا کہ اس کے جذبات بھگ سے اڑے تھے۔ پیچھے ہٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ کیوں؟ وہ پوچھ بیٹھا۔ میرا وجود اتنا ارزاں اور بے توقیر نہیں ہے راہیم کہ اب جب آپ کا کانٹریکٹ ختم ہو چکا ہے تو آپ اس پر اپنی ہمدردیاں نچھاور کریں۔ آپ کی اس سے شادی کی شرط پوری ہو گئی تو آپ میرے پاس چلے آئے، مجھ سے اپنی ہمدردی جتانے، اپنی ذمہ داری پوری کرنے، اپنے فرض اپنے گلے سے اتار کر پھینکنے کے لیے۔ وہ سرد لہجے میں بولی تھی۔ راہیم کا غصہ آنے کے بجائے افسوس ہوا۔ ہمدردی نہیں، یہ محبت ہے منیہا، آئی سویئر، یہ پہلا حق تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا جو میں نے کسی کو نہیں دیا۔ راہیم نے سنجیدگی سے کہا، مگر گرفت ڈھیلی ضرور پڑی تھی۔ مجھے ابھی یقین نہیں راہیم، منیہا نے دور ہو کر اسے مخالفت سمت کروٹ لی تھی۔ اوکے، ابھی نہیں ہے، مگر میں جلد یقین دلا دوں گا منیہا۔ راہیم نے پھر اسے اپنی جانب کھینچا تھا، اس کے سر اپنے سینے پر رکھا۔ سو جاؤ من، میں یوں ہی تمہیں اپنے قریب محسوس کرنا چاہتا ہوں، بوجھل آواز میں فرمائش جاری کی گئی تو منیہا نے جھنجھلا کر آنکھیں بند کی۔ دل بغاوت پر آمادہ تھا، مگر اس نے اب دل کی کبھی نہ سننے کی ٹھان رکھی تھی۔ کافی دیر کی کوشش کے بعد وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ راہیم بھی آج کافی دنوں کے بعد سکون سے سویا تھا۔ مناہل کمرے میں تھی۔ کلب شاید ناصرہ بیگم کو کھانا کھلانے گیا تھا۔ مناہل جلدی سے کمرے سے باہر آئی تھی۔ وہ اس سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی، تبھی سوچا کہ تھوڑی دیر کچن میں بیٹھا جائے۔ جب وہ اپنے کمرے میں چلا جائے گا تو وہ ناصرہ بیگم کے پاس چلی جائے گی۔ ابھی کچھ سیکنڈز ہی گزرے تھے جب وہ اطمینان سے کچن میں آتی دکھائی دی۔ السلام علیکم، اسکا نے اطمینان سے سلام کیا۔ تم یہاں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کچن میں قدم رکھنے کی؟ مناہل گھٹرائی تھی۔ چل کرو یار اور شیئرنگ کی عادت ڈالو، میں مینج کروں گی تو تھوڑا سا تم بھی کر لینا۔ اور تم کچن کی بات کر رہی ہو، میں تو قلب کے آدھے قلب میں بھی قدم رکھنے کا سوچ رہی ہوں۔ آخر اس کے دل میں میرا نام تو لکھا ہی ہے، تو اس کی زندگی اور گھر میں تھوڑی سی جگہ تو بنا ہی سکتی ہوں، وہ سکون سے بولی، جبکہ مناہل کے چہرے نے لہو جھلکایا تھا۔ حیرت کی بات ہے وہ لڑکی جو اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے اپنے آشنا سے افیئر چلاتی رہی اور عین اپنے نکاح کے روز اس آشنا کو چھوڑ کر فرار ہو گئی، اور پھر زمانے بھر میں رسوا ہو کر گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کر دوبارہ اس کی ہمدردی کا فائدہ اٹھا کر اس کی زندگی میں شامل ہونے کا سوچ رہی ہے، تو تف ہے اس کی سوچ پر اور لعنت ہے ایسی زندگی پر جس میں خودداری نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو۔ سیلف ریسپیکٹ کسے کہتے ہیں یہ تو تمہیں پتہ ہی نہیں، اسی لیے مجھے تم سے نفرت نہیں، میرے شوہر کی طرح تم سے ہمدردی ہی ہو رہی ہے۔ اور رہی بات میرے شوہر کی، تو کون سا نام وہ کسی حرام مردار کی طرح کب کا کھروچ کر خود سے دور پھینک چکا ہے۔ اب وہ جسے اپنے گھر میں اٹھا کر لایا ہے وہ محض ایک انچاہا بوجھ ہے جو وہ بہت جلد اٹھا کر اپنے گھر سے باہر کہیں اور پھینک دے گا۔ مناہل بھی سکون سے بولی تھی اور اس کا لفظ ایسا شہد بچھا تیر تھا جو سامنے والی آئینہ دکھاتے ہوئے ذلیل و خوار کف کر گیا تھا۔ اہانت، ذلت اور بے عزتی کے احساس سے اس کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑ چکا تھا۔ تبھی وہ وہاں اپنی جگہ پر جم چکی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، اب سنا تم نے؟ میں اس کی زندگی میں شامل ہونے آئی ہوں اور ہو کر رہوں گی، اور مجھے ایسا کرنے سے تم بھی نہیں روک پاؤ گی۔ اور وہ پنگاری تھی۔ اچھا، کوشش کر کے دیکھ لو، مناہل نے اطمینان سے کہا اور دوبارہ انہی قدموں سے چل کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ پھر ادھر رکی تو وہ بھی نہیں تھی، وہاں سے فوراً اوپر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ مرتضیٰ ٹرے میں کھانا نکال کر ناصرہ بیگم کے پاس ان کے کمرے میں آیا تھا۔ امی کھانا کھا لیں، اس نے ان کے سامنے کھانا رکھا۔ ناصرہ بیگم مسکرائی تھی، بلکہ اچانک کیوں دل کر رہا تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو کھانا کھلاؤں۔ مرتضیٰ نے ان کا ماتھا چوم کر کھانے کا پہلا لقمہ توڑا اور ان کے منہ میں ڈالا۔ اپنی بیگم کو کھلا دوں اور اپنے مننے یا منی کو، وہ بھی تو بھوکے ہوں گے۔ ناصرہ بیگم کی اس فکر ہوئی جو صبح کی بھوکی تھی۔ اسے میں کھلا دوں گا امی، پہلے آپ کھائیں، اس کی فکر مت کریں، میں اس چڑیا کا خیال رکھ لوں گا۔ مرتضیٰ، ناصرہ بیگم نے اس کا نام کھینچ کر عطا کیا تھا،
ادا کرتے اس کو گھرکا تھا۔ وہ کہہ کر لگا کر ہنس پڑی۔ مناہل کا بہت زیادہ خیال رکھنا مرتضیٰ، ناصرہ بیگم نے سادگی سے کہا۔ کیوں، آپ ہیں نا اپنی اس لاڈلی کا خیال رکھنے کے لیے؟ مرتضیٰ نے بھی سکون سے کہا تھا۔ ہاں میں تو ہوں، مگر اب اسے زیادہ توجہ اور محبت کی ضرورت ہے۔ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا، میں رہوں یا نہ رہوں، تم اس کا بہت خیال رکھنا، اسے کبھی میری بھی کمی محسوس مت ہونے دینا۔ ناصرہ بیگم جانے کیا کہنا چاہتی تھی۔ مرتضیٰ انہیں کھانا کھلاتا رہا۔ جب وہ کھا چکی تو ہاتھ سے اشارہ کر دیا۔ مرتضیٰ نے ٹرے اٹھائی۔ امی آپ آرام کریں، تہجد کے وقت بھی اٹھنا ہے آپ کو، پھر اپنی بیٹی کی تو پڑی ہے، اپنا بھی خیال رکھا کریں، تبھی تو اپنے پوتا پوتی کو گود میں لیے گھوما کریں گی۔ اب مرتضیٰ نے مسکرا کر کہا تو ناصرہ بیگم بھی مسکرا دی، مگر اس کی بات پر جانے کیوں آج انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ مرتضیٰ کو عجیب تو لگا، مگر وہ ٹرے لیے واپس کچن میں آ گیا۔ آج تو ویٹر ہی بن گیا ہے قلب مرتضیٰ، وہ اپنے اور مناہل کے لیے کھانا نکالتے ہوئے بڑبڑایا اور کھانا نکال کر کمرے کی جانب آتا۔ ایک گہرا سانس اندر کھینچا کہ اب اسے کافی تحمل اور سکون کی ضرورت تھی۔ وہ اندر آیا تو وہ بیڈ پر ہنوز گھٹنوں میں منہ دیے اپنے بازو گھٹنوں کے گرد فولڈ کیے رونے کا چغل فرما رہی تھی۔ روندو کہیں کی، مرتضیٰ بڑبڑایا اور اس کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھی۔ اس کے سامنے بیٹھ کر وہ اب اس کے لیے نوالا بنا رہا تھا۔ مناہل نے سر ہی نہیں اٹھایا۔ مرتضیٰ نے نوالا بنایا اور اس کی جانب بڑھایا، اس کے بازو کھولے اور آنسوؤں سے تر چہرہ اوپر اٹھائے۔ کھانا کھاؤ منو۔ مرتضیٰ نے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے نرم لہجے میں کہا، نہیں کھانا، بھوک نہیں ہے مجھے۔ مناہل نے اس کی جانب سے رخ پھیرا، منو مجھے زبردستی کرنے پر مجبور مت کرو۔ مرتضیٰ نے ذرا اب لہجہ سخت کیا، اس کے علاوہ اور آتا ہی کیا ہے آپ کو؟ یہ بول کر وہ پھر رو پڑی۔ مرتضیٰ کو ہنسی بھی آئی اور افسوس بھی ہوا۔ منو پلیز، جو بھی بات ہے وہ ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں، میں ہر وضاحت دوں گا، پہلے تم کھانا کھاؤ۔ اس کنڈیشن میں تم اتنی دیر بھوکی کیسے رہ سکتی ہو؟ مرتضیٰ نے اسے بہلانا چاہا، مگر وہ ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی۔ مرتضیٰ نے ایک سر سی سانس کھینچی، مناہل کھانا کھاؤ، تمہاری اس بھونڈی سی ضد کی وجہ سے اگر میرے بچے پر آنچ بھی آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ وہ دھاڑا اور پھر نوالے قریباً زبردستی اس کے منہ میں ڈالے۔ تم جیسا سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے، میں بس اسے یہاں دعا کی وجہ سے لایا ہوں، وہ یہاں سے چلی جائے گی، مجھے رتی برابر بھی اس کی پرواہ نہیں، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں آ سکتا، نہ کوئی تمہاری جگہ لے سکتا ہے، مجھ پر اعتبار کرو منو۔ مناہل آنسو بہاتی نوالے کھائی گئی جبکہ وہ بولتا رہا، مگر اس پاگل لڑکی کے آنسو سے لگ رہا تھا وہ پتھر سے سر ٹکرا رہا ہے۔ گزرا وقت ہاتھ نہیں آتا، کاش یہ چند سنہری جملے اس نے پہلے ہی اپنے منہ سے پھوٹے ہوتے تو آج وہ اس کی ہر بات کا اعتبار بھی کرتی۔ اب تو وہ یہی سمجھ رہی ہے وہ محض اسے بہلانے کو جھوٹ بول رہا ہے، یا صرف اپنے بچے کے لیے اس کے سامنے صفائیاں پیش کرتا اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ بس پیٹ بھر گیا میرا، وہ سسکی۔ آدھی چپاتی کھا کر ہی وہ ابکائیاں کرنے لگی۔ مرتضیٰ نے تھوڑا سا کھانا خود کھایا، وہ یوں ہی روٹی سی آنسو بہائے گئی۔ مرتضیٰ کھانا کھا کر ٹرے کچن میں رکھ کر آیا، واپس روم میں آ کر ڈور لاک کیا اور بیڈ پر اس کے قریب آیا۔ وہ نڈھال سی بیٹھی تھی، مرتضیٰ اس کے پیچھے بیڈ سے پاؤں نیچے لٹکا کر بیٹھ گیا۔ منو پلیز یار اعتبار کرو میرا، وہ اس کی کمر پر سلگتے لب رکھتا بولا۔ مناہل پتک کر اس سے دور ہٹی تھی۔ جب مجھے لگتا ہے مرتضیٰ کہ سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، آپ کچھ نہ کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ میرا بھروسہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے۔ مرتضیٰ آپ کیوں کرتے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ کیا سرور ملتا ہے آپ کو مجھے ہمیشہ دکھی کر کے؟ وہ آج اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ رہی تھی۔ مرتضیٰ نے تڑپ کر کھینچ کر اسے سینے سے لگایا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے منو، تم غلط سمجھ رہی ہو مجھے یار، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ مرتضیٰ نے اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر افسوس آج اس کی سب تسلیاں سب وضاحتیں بیکار جا رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے پھپھو امی کتنی پریشان ہے آپ کی وجہ سے، وہ پھر ناراضگی سے اس کی پناہوں سے نکلی۔ وہ میری وجہ سے نہیں تمہاری وجہ سے پریشان ہے منو، میں تو انہیں اپنے عمل کی تمام وضاحت دے چکا ہوں، اب وہ اس بات سے پریشان ہے کہ تم اس حالت میں اپنا خیال کیوں نہیں رکھ رہی ہو۔ مرتضیٰ نے سنجیدگی سے کہا، آپ اپنا کیا مجھ پر مت تھوپے مرتضیٰ، وہ چٹک کر بولی تھی۔ مناہل ازکا میری زندگی سے نکل چکی ہے، تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں تم سے، وہ میری زندگی سے جا چکی ہے کبھی واپس نہ لوٹنے کے لیے۔ مرتضیٰ نے ہاتھ بڑھا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی، وہ استہزائیہ سی ہنسی تھی۔ اچھا اتنا آسان ہے آپ کے لیے، تو پھر لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دیں کہ میں کتنے وقت کے لیے ہوں آپ کی زندگی میں۔ شٹ اپ منو، وہ دھاڑا تھا اور بازو سے کھینچ کر اسے بیڈ پر لٹایا۔ جسٹ شٹ اپ، تم اپنی حد کراس کر رہی ہو، میں کب سے تم سے اتنی نرمی سے بات کر رہا ہوں، تو اس چیز کا ناجائز فائدہ ہرگز مت اٹھا۔ منو میرا دماغ خراب مت کرو، اس کی سرد کھردرے لہجے نے مناہل کا حلق خشک کیا تھا۔ آئی ہیٹ یو مرتضیٰ، نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ، مجھے ابھی کے ابھی ڈائیورس دیں۔ وہ اب ہذیانی ہونے لگی تھی اور مرتضیٰ کا بھی دماغ پوری طرح گما تھا، تبھی اس نے اسے اپنی
پرشدت گرفت میں بھر کر بیڈ پر لٹایا تھا، خود اس پر حاوی ہوا، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر انہیں بیڈ سے لگایا تھا۔ اوکے رائٹ، دے دوں گا، مگر ابھی تو نہیں نہ ہوگی ڈائیورس۔ تو جب یہ بیبی اس دنیا میں آ جائے گا، اسے میرے حوالے کرنا اور لے لینا ڈائیورس، اور اس وقت تک یہ الفاظ دوبارہ میں تمہاری زبان سے سنا تو زبان کھینچ لوں گا منو تمہاری۔ وہ اس کے چہرے کے بے تحاشا قریب ہررا کر بولتا، لمحہ بلمحہ اس پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ مرتضیٰ یہ کیا؟ چھوڑے مجھے۔ وہ اس کی اتنی شدت سے بلبلا اٹھی تھی۔ میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو منو، اور اب میں یہ بے وقوفی ہرگز نہیں کروں گا۔ اب تمہیں تمہارے ہر بے وقوفی، ہر گستاخی کی یہی پیار بھری سزا ملے گی۔ اس کی قربت اور لمس پاتے ہی غصہ خود بخود ہی جھاگ کی طرح بیٹھا تھا، لہجے میں خماری تاری ہوئی تھی۔ اس کے بہتے آنسو مرتضیٰ نے اپنے ہونٹوں سے چنے تھے۔ اب اگر فوراً نہ سوئی یا ایک بھی آنسو گرا تو میں ہر حد پار کر کے تمہارے ہوش ٹھکانے لگاؤں گا منو۔ اس لیے تمہاری نازک سی جان کے لیے بہتر یہی ہے کہ چپ چاپ سو جاؤ، نہیں تو آج میرا یہ جنون برداشت نہیں کر پاؤ گی تم، اور ہم دونوں ہی کوئی نقصان نہ اٹھا بیٹھے تمہاری اس ضد میں۔ اس کی سرسی آواز نے مناہل کو بے چین کر دیا تھا، مگر عافیت اسی میں جانی کہ وہ چپ چاپ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ جو ذہنی اور اعصابی طور پر بہت تھک چکی تھی، گہری نیند سو گئی۔ مرتضیٰ نے جب دیکھا وہ گہری نیند میں ہے، اسے اپنے سینے پر سے نرمی سے تکیے پر شفٹ کیا۔ وہ کافی دیر اسے باہوں میں بھرے جاگتا رہا تھا، آخر پھر اٹھ بیٹھا۔ آج ایک عجیب قسم کی بے چینی سی تھی جو اسے محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں اس کا دم سا گھٹا تو کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر کھڑے ہو کر دیوار سے ٹیک لگا کر سگریٹ لبوں تلے دبا کر سلگائی۔ وہ عام نارمل روٹین میں بالکل نہیں پیتا تھا، مگر جب یوں بے چینی رگوں میں اترتی محسوس ہوتی تو سکون حاصل کرنے کے لیے پی لیتا تھا۔ ازکا جو ابھی جاگ رہی تھی، اوپر سے جھانک کر اسے اسموکنگ کرتے دیکھا۔ مرتضیٰ کو عجیب سا لگا۔ 2:30 بجے کا وقت تھا اور ناصرہ بیگم ابھی تک تہجد کے لیے نہیں جاگی تھی۔ آج امی کی آنکھ نہیں کھلی، چلو میں جگا دیتا ہوں، مرتضیٰ دل میں سوچتا ناصرہ بیگم کے کمرے کی جانب آیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہ چٹ لیٹی ہوئی تھی، سینے تک کمفرٹر تھا اور ہاتھ بالکل سیدھے رکھے ہوئے تھے۔ امی تہجد کے لیے نہیں اٹھنا؟ مرتضیٰ نے ان کا کندھا ہلایا، مگر ناصرہ بیگم نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی کوئی حرکت کی۔ مرتضیٰ کو عجیب سا لگا اور دل کانوں میں دھڑکا۔ امی اس نے مسلسل اس کا کندھا جھنجھوڑا۔ وہ چپکے سے گھر سے نکلا تھا اور ڈاکٹر طاہر کے گھر کی جانب بڑھا، جن کا کلینک محلے میں ہی تھا۔ وہ انہیں گھر سے بلا کر لایا۔ دل کسی انہونی کے ہونے کے احساس سے دہل رہا تھا۔ تمام راستے وہ آیت الکرسی کا ورد کرتا رہا۔ ڈاکٹر طاہر گھر آئے۔ اس ہلچل کے دوران ازکا بھی نیچے ناصرہ بیگم کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ کیا ہوا قلب، خیریت تو ہے؟ ازکا نے اس کا لٹھے کی طرح سفید پڑتا چہرہ دیکھا۔ امی کو جانے کیا ہو گیا، اٹھ نہیں رہی، اس نے پریشانی سے کہا۔ ڈاکٹر طاہر نے انہیں چیک کیا، وقت تو وہ بھی نظر آ رہے تھے۔ مرتضیٰ کے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حوصلہ رکھنا دوست، وہ اس دنیا سے 1 گھنٹہ پہلے ہی جا چکی ہیں، موت کی وجہ میجر ہارٹ اٹیک ہے، حوصلہ رکھو۔ ڈاکٹر طاہر اس کے سر سے آسمان اور پیروں سے زمین کھینچتے جانے کی نوعیت سنا چکے تھے، اور ادھر ہی ان کے پیروں میں گر کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے۔ ازکا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا، جو اس نے بے دردی سے جھٹک دیا۔ پھر اس سے جتنا رویا جانا تھا وہ اتنا رویا۔ راحم کے گھر فون کر دیا۔ مناہل کی نازک حالت کے پیش نظر مرتضیٰ نے دن ہونے کا انتظار کیا تھا۔ فجر کی اذان ہوتے ہی محلے میں اعلان کروا دیا گیا۔ راحم کے گھر سے بھی منیہا سمیت سب آ گئے تھے اور کچھ دور پار کے رشتہ دار بھی پہنچ چکے تھے۔ فجر کے وقت مرتضیٰ کمرے میں آیا۔ مناہل اٹھو، فجر ادا کر لو۔ مرتضیٰ نے اسے کندھوں سے تھام کر ہلایا تو وہ مندی مندی آنکھیں لیے اٹھ بیٹھی۔ مناہل نے اس کا چہرہ دیکھا، لال انگارہ آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ آپ کو کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مناہل امی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہیں، مرتضیٰ نے روندی آواز میں کہتے اسے کندھوں سے تھام لیا۔ کیا مطلب؟ کہاں چلی گئی ہیں؟ کیا ہوا ہے پھپھو امی کو؟ مناہل نے اس کی شرط بوچی تھی۔ باہر سے خواتین کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ مناہل ننگے پیر اور ننگے سر ناصرہ بیگم کے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ مرتضیٰ نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے آپ میں ہی نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر بعد صورتحال کا اندازہ لگاتے مناہل کی دلسوز چیخیں پورے گھر میں گونج اٹھی تھی۔ ایک قیامت تھی جو آ کر گزری تھی، رو رو کر اب تو آنکھیں بھی خشک ہو چکی تھی۔ ناصرہ بیگم کی آخری رسومات ادا کر دی گئی تھیں۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جو نہ ٹل سکتی ہے نہ بدل سکتی ہے، مگر جانے کیوں ہم کسی بہت اپنے کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ جانے کو کیوں قبول نہیں کر پاتے؟ کیوں دل و دماغ پر یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ اب وہ جا چکا ہے، لوٹ کر واپس نہیں آئے گا؟ اور یہی مناہل کر رہی تھی، وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ ٹھنڈی میٹھی ممتا کی چھاؤں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے چھن گئی ہے۔ وہ پرسکون گود اسے کبھی واپس نہیں ملے گی۔ وہ نہیں آئیں گی اس کی حمایت کرنے، اس کے لیے لڑنے، اس کے دفاع کرنے۔
ماں کیوں چلی جاتی ہیں؟ ماں کو نہیں جانا چاہیے، اپنے بچوں کو اپنی نرم چھاؤں کا عادی بنا کر، پھر انہیں زمانے کی سرد و گرم کے حوالے کر کے وہ کیوں منو مٹی تلے چھپ جاتی ہیں؟ منیا نے بہت ہی زیادہ مشکل سے اسے چند نوالے زبردستی کھلا کر میڈیسن دے کر سلایا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا، مرتضیٰ تھکا ہارا نڈال سا جھکے کندھے لیے سکون کی تلاش میں ماں کے کمرے میں آیا تھا، مگر بیڈ پر اسے سویا دیکھ حیران ہوا تھا۔ کچھ غیر معمولی محسوس ہوتے پر وہ تیزی سے بیڈ کے قریب آیا، جہاں وہ تکیے سے سر پٹکتی پھوٹ پھوٹ کر روتی برسوں کی مریضہ لگ رہی تھی۔ پھپھو امی، نہیں پلیز رک جائیں، مت جائیں، مما مجھے چھوڑ کر مت جائیں، امی رک جائیں۔ وہ شاید خواب میں اسے چھوڑ کر جاتی اپنی پھپھو امی کے دامن سے لپٹ رہی تھی۔ اب تو مرتضیٰ کی بھی برداشت ختم ہو گئی تھی، تبھی مٹھی کی پشت سے اپنے ہونٹوں پر رکھ کر اپنے آنسو پینے لگا، مگر اس وقت اسے خود سے زیادہ بیڈ پر پڑے اس لاچار وجود کو سنبھالنے اور سمیٹنے کی ضرورت تھی۔ تبھی مرتضیٰ نے جھک کر اسے جھنجھوڑ ڈالا، مناہل، منو اٹھو میری جان۔ مرتضیٰ نے اسے پکارا تو اس نے آنکھیں کھولیں۔ چند لمحے وہ خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی، مگر جب سب یاد آیا تو اپنی پوری طاقت لگا کر اس نے مرتضیٰ کو خود سے دور دھکیلا۔ مرتضیٰ نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ پاگلوں کی طرح بیڈ سے اتری تھی اور آ کر مرتضیٰ کے گریبان پکڑا تھا۔ آپ قاتل ہیں میری پھپھو امی کے، سنا آپ نے؟ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا۔ آپ اس ڈائن کو اس گھر میں لے کر آئے اور یہ صدمہ پھپھو امی برداشت نہیں کر سکی۔ نہیں تو کوئی ایک چھوٹی سی وجہ بھی بتا دے مجھے ان کے ہارٹ اٹیک کے سبب کی۔ مرتضیٰ، وہ آپ کی وجہ سے مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو، سنا آپ نے؟ وہی سیانی سے ہو کر چلاتی اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ مرتضیٰ نے نم لال انگارہ آنکھیں لیے اسے دیکھا، مگر ہوش تو تب اڑے جب وہ بے ہوش ہو کر اس کی بازوؤں میں جھولی تھی۔ مرتضیٰ کو لگا ماں کے جانے کے بعد اب اگر اس نے اسے بھی کھو دیا تو اس کی تو دنیا اندھیر ہو جائے گی۔ اس نے مناہل کو بیڈ پر لٹایا اور بھاگ کر ڈاکٹر طاہر کو ہی بلا کر لایا۔ انہوں نے آ کر اسے چیک کیا، بی پی خطرناک حد تک لو ہے ان کا، اگر یہی صورتحال رہی تو آپ کے بچے کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ صدمہ اپنی جگہ، مگر آپ ان کی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ ڈاکٹر اسے ضروری ہدایات دیتا جا چکا تھا۔ مرتضیٰ نے بے بسی کی انتہا سے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے تھے۔ وہ کیا سمجھ رہی تھی، جبکہ وہ تو ناصرہ بیگم کو ساری وضاحت دے چکا تھا اور اس کی جانب سے تو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ان کو بس ان کا وقت پورا ہو گیا تھا، ان کو جانا ہی تھا۔ وہ کاتب تقدیر کا لکھا اس کے سر نہیں تھوپ سکتی تھی۔ مرتضیٰ کی سوچ سوچ کر اعصاب چٹکنے لگے تھے۔ اگر اس کے بچے کا سوال نہ ہوتا تو وہ بھی اس سے پوچھتا کہ کون سی اولاد ہوگی جو اپنی ماں کی موت کا سبب بننا چاہے گی؟ کوئی بھی نہیں۔ تو وہ کیوں اس پر یہ الزام دھر کر اس کی روح کو قہل کر رہی ہے؟ کیوں؟ منیا 2 ہفتے مناہل کے پاس رہی تھی، وہ کافی حد تک سنبھل چکی تھی، مگر مرتضیٰ کی سزا میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ مرتضیٰ کو یہ سزا دے رہی تھی کہ وہ 2 ہفتوں سے اس کے سامنے ہی نہیں گئی تھی۔ اس پر کیا بیت رہی تھی یہ مناہل کو کب پرواہ تھی؟ منیا گھر واپس آئی تو راہیم اسے لینے آیا ہوا تھا۔ راہیم نے جانے حیات صاحب سے کیا کہا تھا کیا نہیں کہ انہوں نے منیا کو راہیم کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ آج وہ راہیم کے ساتھ واپس راولپنڈی آئی تھی۔ منیا کا سرد اسپاٹ چہرہ راہیم کو کھل رہا تھا، مگر ابھی وہ اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ راولپنڈی پہنچے تو منیا کو حیرت ہوئی کہ راہیم اپارٹمنٹ کی پچھلی جانب کی گلی میں گاڑی لے کر گیا تھا۔ پھر منیا کو یہ دیکھ کر بھی حیرت ہوئی، اپارٹمنٹ بیک سائڈ سے بھی بالکل ایسے ہی دکھائی دیتا تھا جیسے فرنٹ سائڈ سے۔ بظاہر یہ اپارٹمنٹ ایک ہی ہیں، لیکن ان کو آگے پیچھے سے الگ الگ رہائش کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب اس جانب سے یہ تمہاری بالکل الگ رہائش ہے، فرنٹ سائڈ پر بھی ایک لاؤنج اور 3 کمرے ہیں، اور ادھر بیک سائڈ پر بھی۔ ادھر ایک بڑے دروازے سے میں نے اس کو لاک کر دیا ہے، مطلب اب یہ بالکل الگ ہو گیا ہے۔ راہیم نے اسے حیران دیکھ کر وضاحت دی۔ منیا خاموشی رہی، گاڑی سے نکل کر اپنا سامان اٹھانے لگی تو راہیم نے اس کے ہاتھ سے اس کا سامان لے لیا۔ چلو، وہ اس کے ساتھ اندر آیا۔ منیا نے ایک کمرے میں اپنا سامان رکھوایا، وہ صوفے پر ڈھہ سے گئی۔ کیا ہوا، تھک گئی؟ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا تھا، وہ نامحسوس انداز میں پیچھے کی جانب کھسکی۔ راہیم نے ناگواری سے اس کی یہ حرکت دیکھی مگر کہا کچھ نہیں۔ پھر اس بٹے ہوئے شخص نے ان کے بیچ دن بھی بانٹ دیے، ایک دن وہ اس کے پاس رہتا اور دوسرے دن اس کے حصے کی جانب چلا آتا۔ مرتضیٰ آفس سے واپس گھر لوٹا تھا، آ کر سیدھا اپنے روم میں آیا، فریش ہو کر شرٹ لیس گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر آیا۔ جب دروازے پر دستک محسوس ہوئی، یس کم ان، اسے لگا وہ دشمن جاں ہے جو اتنے دنوں سے روٹھی بیٹھی ہے، اس لیے بغیر سوچے سمجھے آنے والے کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ ہائے رے خوش فہمی تیرا آسرا، مگر دروازے سے اسکا کو اندر آتے دیکھ اس کے ماتھے پر ڈھیر سارے بل آئے تھے، جبکہ وہ سامنے اسے ایسی حالت میں دیکھ کر پہلے تو شرمندہ ہوئی، مگر اس کے دل کے مقام پر اپنے نام کے بجائے وہ سیاہ دھبا دیکھ اپنی جگہ پر ٹھٹک گئی۔ اسکا، فوراً جاؤ یہاں سے، کوئی بات ہے بھی تو میں اوپر آ کے سنتا ہوں، جاؤ یہاں سے۔ وہ کاردار لہجے میں ہرایا تو اسکا غصے سے لال پیلی ہوتی وہاں سے چلی گئی۔
وہ 3 ہفتوں سے ناصرہ بیگم کے کمرے میں بند تھی۔ مرتضیٰ کے لیے یہ دوہری اذیت تھی، قید تنہائی کا شکار۔ اب وہ ہفتے سے قریباً آفس جانا شروع کر چکا تھا، پہاڑ جتنے غم کا بوجھ اپنے کندھوں پر لادے پھر رہا تھا۔ مناہل تو اس سے ناراضگی جتا کر اسے خود سے دور کر کے اپنے دل کی ساری بڑھاس، سارا غم و غصہ نکال چکی تھی، مگر وہ کس کے پاس جاتا، کس کے کندھے سے لگ کر اپنا غم غلط کرتا، کس اپنا غم اپنا درد بانٹتا، جبکہ سب سے زیادہ نقصان تو اسی کا ہوا تھا نا۔ وہ تو کیوں اسے اتنی کڑی سزا دی جا رہی تھی؟ جو بھی مہمان آئے تھے وہ آہستہ آہستہ جا چکے تھے۔ مرتضیٰ نے اس کے لیے ایک کل وقتی ملازمہ کا بندوبست کر دیا تھا جو اس کی دیکھ بھال بخوبی کر رہی تھی۔ وہ اتنے دنوں سے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ مرتضیٰ نے اس کے پاس جانے کی کوشش کی تو اس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ تبھی مرتضیٰ نے پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا کہ اسے وہ اور یہ بچہ بہت عزیز تھے۔ اب ان دونوں میں سے کسی کو کچھ ہوتا تو وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ مناہل کا کھانا شبانہ کمرے میں ہی لے آئی تھی، جو اب عشاء کی نماز ادا کر رہی تھی۔ اس نے کھانا ٹرے پر رکھا اور وہیں بیٹھ گئی۔ اسے ہدایت دی کہ جب تک مناہل کھانا نہ کھا لے، سامنے نہ کھائے، وہ کمرے سے ہلے گی بھی نہیں۔ مناہل نے نماز ادا کی اور چپ چاپ بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ بی بی جی، صحیح بنا ہے کھانا؟ شبانہ نے ہی بات کا آغاز کیا۔ مناہل نے اس بات میں سارے لاز سنو شبانہ، وہ جو اوپر مہمان ہیں وہ چلی گئی ہیں کیا؟ مناہل نے یوں ہی پوچھ لیا۔ نہیں بی بی، وہ کیوں؟ مگر کیوں؟ مناہل کے اندر کچھ چبھن سی ہوئی۔ تمہارے صاحب وہ اوپر جاتے ہیں کیا؟ مناہل کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی تھی۔ نہیں، وہ تو نہیں جاتے، مگر ابھی کچھ دیر ہے وہ صاحب کے کمرے میں گئی تھی۔ میں نے سنا شاید کوئی کام تھا، مگر صاحب نے بے عزتی کر کے کمرے سے نکال دیا، یہ بول کر کہ وہ اوپر جائے، صاحب اوپر ہی آ کر بات سنیں گے۔ شبانہ نے اس کی بے عزتی کا احوال چٹخارے لگا کر سنایا، مگر مناہل کے چہرے سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ یہ بات اسے اچھی لگی یا بری۔ وہ کھانا کھا چکی تو شبانہ برتن سمیٹ کر چلی گئی۔ پھر وہ تھی اور اس کی تنہائی، وہ خون آشام منفی سوچیں جو روز قطرہ قطرہ اس کا خون پیتی تھی، اسے ادموا کر دیتی تھی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اسکا سے بول دیا تھا کہ وہ اوپر آ کر بات سنے گا، مگر اس کا اتنا موڈ خراب تھا کہ وہ اوپر گیا ہی نہیں۔ بے چینی حد سے سوا تھی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا، قدم بے اختیار ہی ناصرہ بیگم کے کمرے کی جانب بڑھے تھے۔ آج اس گھر میں وہ تینوں نفوس جاگ رہے تھے۔ وہ بھی تو اوپر سے جھانک کر دیکھ رہی تھی کہ وہ جاگ رہا ہے، اور اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ مرتضیٰ چھوٹے سے لاؤنج تک آیا تھا اور پھر ادھر ہی بیٹھ گیا، سلگتی کنپٹیوں کو سہلانے لگا۔ ادھر مناہل بے چینی سی تھی، شام سے طبیعت بوجھل سی تھی، پھر اچانک پہلو میں درد ہونے لگا اور وہ کسی نقصان کے ہونے کا سوچ کر بہت بری طرح ڈر گئی۔ کچھ بھی سوچ کر وہ بھی تڑپ تڑپ کر اس کمرے میں اکیلی مر جائے گی، سب سو رہے ہوں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ مر گئی۔ مرتضیٰ پہلو پکڑ کر دوہری ہوتی وہ اٹھ بیٹھی اور اپنی پوری قوت لگا کر اسے پکارا۔ مرتضیٰ جو لاؤنج میں تھا، اسے آواز سنائی دی تو اپنا وہم سمجھ کر زخمی سا مسکرایا۔ مرتضیٰ، میں مر جاؤں گی، آہ! مگر جب دوبارہ مناہل کی پکار اور چیخ سنائی دی تو وہ بکھلا کر اس کے کمرے کی جانب آیا تھا۔ مناہل! اس نے دروازے پر دستک دی، مگر سر پر ہاتھ مارتا اپنی پاکٹ میں سے ڈپلیکیٹ کی، وہ جو ہر وقت احتیاطاً اپنے پاس رکھتا، نکال کر دروازے کا لاک کھولا اور پاگلوں کی طرح اندر داخل ہوا۔ مناہل، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ جو بیڈ پر بیٹھی دوہری ہو رہی تھی۔ مرتضیٰ نے اسے پکڑ کر سیدھا کیا۔ مناہل نے اسے اپنے پاس اور اتنے قریب دیکھ کر اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے تو لگا تھا وہ آئے گا ہی نہیں۔ کیا ہوا مناہل، کچھ بتاؤ گی؟ تم ٹھیک تو ہو؟ مرتضیٰ، مجھے یہاں درد ہو رہا ہے۔ درد برداشت کرتے اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ مرتضیٰ نے اسے باہوں میں بھرا اور فوراً باہر لے گیا۔ مرتضیٰ نے نرمی سے اسے لا کر گاڑی کی بیک سائڈ پر ڈالا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر تیزی سے وہاں سے گاڑی نکالی۔ دو نگاہوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا، جن میں سوچ کر کے مناہل کا بچہ اب نہیں رہے گا ایک عجیب کمینی سی چمک تھی۔ وہ اسے لیے سٹی ہاسپٹل آیا تھا اور اب ایمرجنسی کے باہر کھڑا پل پل اس پر بھاری تھا۔ تمہاری اس ضد اور بے جان نفرت و بدگمانی کی وجہ سے اگر میرے بچے کو کچھ ہوا مناہل، مرتضیٰ، میں کبھی معاف نہیں کروں گا تمہیں۔ وہ دل میں اس دشمن جان سے مخاطب تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر باہر آئی تو وہ بے چینی سے ڈاکٹر کے باہر، ڈاکٹر، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ سب کچھ ٹھیک ہے مسٹر مرتضیٰ، ڈونٹ وری، آپ کی مسز اور بیبی بالکل ٹھیک ہے، وہ صرف انہیں فوڈ پوائزننگ ہوا تھا، اس حالت میں ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ ڈاکٹر اسے تسلی دے کر اندر روم میں چلی گئی۔ وہ بینچ پر بیٹھتا چلا گیا۔ کتنا مشکل تھا خود کو سنبھالنا، یہ در پہ ان حادثوں کے لیے خود کو تیار کرنا، خود کو مضبوط رکھنا کہ وہ ٹوٹ رہا تھا، لمحہ بلمحہ بکھر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر کے اشارے پر وہ اندر کمرے میں آیا تو وہ نڈھال سی اس سفید سنگل بیڈ پر لیٹی تھی۔ مسٹر کلب، یہ بہت زیادہ ویک ہیں، مجھے تو خون کی بھی کمی لگ رہی ہے جو بیبی کے لیے ٹھیک نہیں، ابھی تو انہیں گھر لے جائیں، یہ آرام کرے، کل دن میں ضرور چیک اپ کروائیے گا ان کا۔ ڈاکٹر ڈیٹیلز بتاتی رہی اور وہ خاموشی سے سنے گیا۔ اس کی غیر معمولی
خاموشی مناہل نے بھی محسوس کی تھی۔ تبھی ایک نظر اس کی بے تاثر چہرے کی جانب دیکھا جس سے ٹپکتی وحشت سے مناہل کو بھی ایک لمحے کے لیے جھرجھری سی محسوس ہوئی۔ ڈاکٹر سے میڈیسن لے کر وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ پھر میں چل سکتی ہوں، مناہل نے اس کی جانب سے رخ موڑ کر کہا، مگر یہاں سن کون رہا تھا؟ وہ پھر سے اسے بازوؤں میں اٹھا چکا تھا۔ مزاحمت کرنے کے بجائے وہ خاموش ہی رہی کہ جانتی تھی اس پتھر سے سر پھوڑنے سے خود ہی تکے گی، اس پر اثر نہیں ہونے والا تھا۔ مرتضیٰ نے اسے لا کر گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بٹھایا تھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر گاڑی وہاں سے خاموشی سے نکالی۔ رحیم ہفتے بھر سے دیکھ رہا تھا اس کے تماشے۔ وہ جس دن منیہا کے پورشن میں جاتا، ادھر جانے کی باری ہوتی، وہ سر شام ہی خود کو کمرے میں بند کر لیتی اور دوسرے کمرے میں رہتا۔ وہ اس رات ساری رات سلگتا رہتا۔ جس کے اپارٹمنٹ کی جانب جانا ہوتا وہ آفس سے سیدھا اسی کے حصے کی جانب آتا تھا۔ اور رحیم ابری کا حیات کی بدقسمتی تو یہ تھی کہ وہ دو بیویاں ہونے کے باوجود ازدواجی رشتہ وہ کسی ایک سے بھی استوار نہیں کر پایا تھا۔ مگر آج وہ کچھ سوچ کر آفس سے بہت جلد سر شام ہی واپس لوٹا تھا۔ آج پھر منیہا کے پاس آنے کا دن تھا۔ وہ سیدھا اسی کے حصے کی جانب آیا تھا، بلکہ آج وہ سیدھا اسی کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ آ کر صوفے پر ٹھہر سا گیا۔ کیا ہوا آپ کو؟ کام نے تھکا دیا؟ منیہا نے سادگی سے پوچھا۔ کام سے زیادہ تو انسان کو اس کا دل خوار کرتا ہے اور کسی پتھر سے سر ٹکراتے ٹکراتے خود کو تکاتا ہے۔ وہ بھی بولا تو سادگی سے ہی تھا، مگر لہجے میں کچھ تو ایسا تھا منیہا کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ پانی لاؤں آپ کے لیے؟ پانی چاہیے آپ کو؟ اس نے اس ٹاپک سے ہٹانا چاہا۔ سکون چاہیے مجھے، ملے گا؟ رحیم کا لہجہ ملتجی تھا اور منیہا کی بات ہو چکی۔ رحیم کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ مجھ سے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ چٹک رہی تھی۔ تم نے میرے دل پر نقب لگائی ہے منیہا، بہت بڑی۔ وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ کھانا لگاؤں؟ بہت بھوک لگی ہے، رحیم کہتے واش روم میں فریش ہونے لگا۔ منیہا نے کچن میں آ کر کھانا لگایا۔ وہ گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا کچن میں آیا۔ اشتہار انگیز خوشبو تھی۔ وہ ہفتوں بعد ڈھنگ سے کھانا کھا پایا تھا۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ منیہا نے اس کی پسند کے مطابق پاستا اور دال چاول بنائے تھے۔ رحیم نے سیر ہو کر کافی رغبت سے کھانا کھایا۔ منیہا ایک کافی بنا کر روم میں لے آؤ، وہ کہتا روم میں چلا گیا۔ منیہا کافی بنا کر اس کے روم کی جانب آئی تو وہ خالی تھا۔ اسے حیرت ہوئی اور دل کچھ سوچ کر کانوں میں دھڑکنے لگا۔ تبھی اپنے روم کی طرف آئی تو وہ حسب توقع بیڈ پر بڑی شان سے براجمان تھا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، ٹانگوں پر لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا۔ منیہا کے قدم وہی جم گئے۔ ادھر سائڈ ٹیبل پر رکھ دو کپ من۔ اس نے ایک چٹی سی نگاہ اس پر ڈالی اور دوبارہ لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ منیہا نے کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور واپس چلی گئی۔ پھر کچن سمیٹنے تک اور عشاء کی نماز ادا کرنے تک منیہا اس کمرے کی جانب بھٹکی بھی نہیں تھی۔ مگر کب تک؟ رات کے 11 بجے تک وہ لاؤنج میں ٹی وی لگا کر بیٹھی رہی، مگر اب تھکن سے چور ہونے لگی تھی۔ تبھی اکتا کر اپنے کمرے کی جانب آئی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کوئی مووی دیکھتا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ انگلیاں چٹکاتی ہوئی وہیں دروازے کے پاس کمر کر کے کھڑی ہو گئی۔ رحیم مجھے نیند آ رہی ہے، وہ جھنجھلا کر بولی۔ تو آ کر سو جاؤ، تم نے کب سے مجھے اجازت دی تمہاری نیندوں میں خلل ڈالنے کی؟ وہ بھی سکون سے بولا تو منیہا اس کی بات کا مطلب سمجھ کر پہلو بدل کر رہ گئی۔ آپ اپنے کمرے میں جائیں نا، آخر منیہا نے جھجکتے بول ہی دیا۔ رحیم نے بے اختیار اس کی جانب دیکھا اور اس کی نگاہوں میں اتنا قرب تھا کہ منیہا نگاہیں چرا گئی۔ وہ بیڈ سے اتر کر نیچے آیا تھا، شرٹ لیس بلو ٹراؤزر میں۔ وہ پہلے تو اس کے پیچھے ڈور لاک کر گیا، پھر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ قریب تر آتا گیا۔ منیہا بے اختیاری ہی پیچھے کی جانب بڑھی تھی۔ منیہا دیوار سے لگی تھی۔ رحیم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے جذبوں کا اظہار کیا۔ مجھے وہاں رہنا ہے جہاں تم ہو من، تمہارے پاس، تمہارے قریب، بہت قریب، اتنے قریب کہ ہمارے بیچ سے ہوا بھی نہ گزرے۔ یہ کہتے اس نے اپنے لبوں سے منیہا کے گال چھوئے تھے۔ وہ لرز کر رہ گئی تھی، مگر رحیم نے اس کے پورے چہرے پر اپنے ہونٹوں سے مہر محبت ثبت کی تھی۔ رحیم دور ہٹے، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی، مگر وہ اب اس کی گردن اور گردن کی گہرائیوں میں اتر جانا چاہتا تھا۔ رحیم، منیہا نے اسے پکارا۔ رحیم نے اس کی گردن سے چہرہ نکالا اور اس کے ہونٹوں پر نگاہ ٹھہری جنہوں نے اس کے دل میں صدیوں کی پیاس جگا دی تھی۔ رحیم نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ اس کے لمس میں اس قدر جنون اور شدت تھی کہ منیہا کی جان لبوں پر آئی تھی۔ وہ بری طرح مچلی اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مزاحمت کی، مگر بے سود۔ وہ آنکھیں بند کیے بالکل مدہوش اور بے خود محبت کا جام پینے میں مصروف تھا۔ پوری طرح سیراب ہو کر رحیم نے اس کی ہونٹوں کو آزادی بخشی تھی۔ منیہا نڈھال سی ہو کر ایک گہرا سانس بھر کر اس کے کندھے پر گری تھی۔ رحیم ہنوز پہلی سچویشن میں اس کی ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں پھنسائے، شرٹ لیس اس دیوار سے پن کیے، اس کے کندھوں پر لب رکھے، آنکھیں موندے کھڑا تھا۔ رحیم نہیں کرے، گہرے سانس بھرتی وہ بول رہی تھی، کیوں؟
الٹا غبار آلود لہجے میں سوال کیا گیا۔ میں برداشت نہیں کر پا رہی، وہ بے بسی سے نم لہجے میں بولی اور خود کو اس پاگل گرفت سے چھڑوانے کو بری طرح مچلی۔ اور میں تم سے دور نہیں رہ پا رہا۔ ایک مرتبہ پھر اپنے لبوں سے اس کے کان کی لو کو کاٹا تو وہ جی جان سے لرزی تھی۔ کیوں؟ اپنی انا کی تسکین کے لیے۔ میں آپ کے لیے محض وہ لاحاصل چیز ہوں جس کو حاصل کرنے کی کشش نے آپ کو بے چین کر رکھا ہے۔ مجھ سے محبت نہیں، آپ اپنے اس جذبے کی تسکین چاہتے ہیں۔ منیہا کے آنسو اس کے کندھے پر گرے تھے۔ نہیں، میرا یقین کرو، اس دل کی رضامندی اور محبت بھرے جذبوں کی تسکین کے لیے۔ جذبوں سے چور لہجے میں بوجھل لہجہ تھا۔ راہیم کی آنکھیں اپنی بے بسی پر نم ہوئی تھی۔ آپ کی ہر ضرورت وہ پوری کر رہی ہے تو مجھے کیوں روندنا چاہتے ہیں آپ؟ کیوں پامال کرنا چاہتے ہیں میری عزت نفس؟ کیوں چھیننا چاہتے ہیں مجھ سے میری ذات کا غرور؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ راہیم اس سے پیچھے ہٹا اور اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ پر لا کر بٹھایا اور اس کے قریب بالکل سامنے بیٹھا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے۔ میری کوئی بھی ضرورت وہ پوری نہیں کر رہی منیہا، نہ میری کوئی بھی ضرورت وہ پوری کر سکتی ہے۔ اچھا سنو نا، آج میں تمہیں اپنے دل کی ہر بات بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے دن سے تم نے مجھے اپنی جانب اٹریکٹ کیا اور اس کی وجہ نہ تمہارا وجود تھا، نہ تمہارا حسن، بلکہ تمہاری شخصیت۔ تمہارا اپنی عزت نفس اور نسوانیت کے لیے اتنا زیادہ مضبوط ہو جانا، تمہاری نرمی، محبت، نیک فطرت اور عزت نے مجھے اپنی جانب بری طرح کھینچا اور میں تمہاری جانب کھینچتا چلا گیا۔ وہ 6 ماہ جو تمہارے ساتھ گزارے میں نے بالکل بدل دیا۔ ان 6 ماہ نے میرا دل بدل دیا۔ میں صرف تم سے محبت کرنے لگا اور پھر جب ہم مری گئے تو خدا کی قسم میں یہ سوچ چکا تھا صرف اور صرف تمہارے ساتھ اپنا رشتہ آگے بڑھاؤں گا۔ تب مجھے پتا چلا الشبہ صرف ایک وقتی اٹریکشن تھی، وہ تو کہیں میری زندگی میرے دل میں تھی ہی نہیں۔ اس وقت میں نے واپس آنے سے صاف انکار کیا تھا، مگر اس نے مجھے سوسائڈ کی دھمکی دی۔ واپس آ کر بھی وہ نکاح محض اس کی ضد کا نتیجہ تھا۔ تب بھی اس نے مجھے کہا کہ وہ سوسائڈ کر لے گی اگر میں نے یہ نکاح نہ کیا تو۔ وہ میری وجہ سے اپنا گھر چھوڑ کر آئی تھی۔ میں ڈر گیا تھا کہ کسی کی موت کا سبب نہ بن جاؤں، اسی لیے وہ نکاح کیا۔ میں نے پہلے دن سے تم سے بہت برا سلوک کروا رکھا منیہا، مجھے معاف کر دو۔ ہر اس عمل کے لیے جس سے تمہارا دل میں نے توڑا، ہر اس بات کے لیے جو میرے ہونٹوں سے ادا ہوئی اور تمہیں دکھی کر گئی، ہر اس آنسو کے لیے جو میری وجہ سے تمہاری آنکھوں سے بہا، پلیز منیہا مجھے معاف کر دو۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ وہ اس کے ہاتھوں پر ماتھا ٹکا کر رو پڑا۔ منیہا بھی روئے گئی۔ منیہا، میں یہ بٹی ہوئی زندگی نہیں چاہتا، میں ایسی زندگی کبھی چاہتا ہی نہیں تھا۔ میں صرف اور صرف تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میں اسے کچھ نہیں دے سکتا، نہ کچھ دے پاؤں گا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ محض مجھے پانا اپنی ضد بنائے بیٹھی ہے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ بے شک مجھ سے آزاد ہو کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکتی ہے، مگر وہ ضد پر اڑی بیٹھی ہے، اسی لیے میں کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ نہ چاہتا ہوں کہ میری طرف سے اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، اسی لیے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ جب چاہے اسے اپنا فیصلہ لے لے، مگر میں اسے کچھ نہیں دے سکتا، کچھ بھی نہیں۔ میری محبت صرف تمہاری ہے، میں صرف تمہارا ہوں۔ یہ باتیں میں بابا سے بھی شیئر کر چکا ہوں۔ تمہیں کھونے کے ڈر نے میرے جسم سے میری روح بھی کھینچ لی ہے منیہا، ایک پل بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، نہ رہنا چاہتا ہوں۔ آئی لو یو سو مچ، آئی ریئلی لو یو من۔ وہ نم آنکھیں لیے اظہار کیے گیا، اس کی سچائی، اس کا قرب، اس کا درد اس کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ منیہا نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ راہیم نے اسے سینے میں بھینچا تھا۔ کیا تم نے مجھے معاف کیا منیہا؟ راہیم نے ایک آس بھری آنکھوں میں اس سے پوچھا تھا۔ منیہا نے تواتر سے آنسو بہاتے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا تو راہیم پھر اس کی گردن میں منہ دیے رو پڑا تھا۔ وہ کافی دیر یوں ہی بیٹھا رہا۔ آخر منیہا کو اس کو خود سے الگ کرنا پڑا۔ راہیم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تھا۔ میں اس وقت کا شدت سے انتظار کروں گا من، جب تم دل سے مجھے معاف کر دو گی۔ میں تمہارے قابل لگوں گا۔ تب دل سے ہر دکھ بھلا کر، ہر پرانی بات بھلا کر ہم اپنی زندگی کی اس رشتے کی ایک نئی شروعات کریں گے۔ راہیم نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے، بیڈ پر نیم دراز ہو کر اپنی باہیں پھیلائی تھیں۔ منیہا جھجکتے قریب کھسکی تھی، اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ راہیم دیر تک اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا۔ وہ جلد نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ راہیم نے بھی آسودگی سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ آج دل کا تمام بوجھ ہلکا ہو گیا تھا، بے چین طبیعت کچھ راحت ملی تھی، اور اب تو یہ بھی طے تھا کہ وہ اب ہمیشہ اپنی ذات سے آگے منیہا کی ذات کو رکھے گا۔ زندگی کے ہر موقع پر، ہر قدم پر منیہا کی ہر خواہش کا احترام کرتے ہوئے، اس پر اپنی بھرپور محبت نچھاور کرتے اسے عزت و مان بخشے گا۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اس کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔